بنا, مسلمانوں میں تھوڑا اعتدال آیا. میں جو دیکھ رہا ہوں اپنی نظر سے کہ طلاق کا, یہ 3 طلاق کا مسئلہ کم ہوا, ورنہ پتہ نہیں کس شیطان نے مسلمانوں کو بتایا تھا. واللہ خدا نے نہیں بتایا, رحمان نے نہیں بتایا 3 طلاق. کوئی قرآن مجید میں مجھے دکھا دے 3 طلاق, یا کہیں حدیث میں دکھا دے کہ تم 3 طلاق دو. ساری حدیثیں کہتی ہیں 3 طلاق ایک ساتھ دینا بدعت ہے. ساری حدیثیں یہ بات کہتی ہیں. تمام فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا, نور الزا سے لے کر کے ہدایہ, شامی, بحر الرائق, میں نے 20 کتاب دیکھی, سب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے 3 طلاق دینا بدعت ہے. بدعت کا کام کرنے کو کون کہے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں شیطان نے پڑھایا سارے مسلمانوں کو کہ 3 طلاق. 3 طلاق ہے ہی نہیں اسلام میں. 3 طلاق اسلام میں ہے, اسلامی چیز ہوتی تو بدعت کیوں ہوتی؟ بدعت تو اسی کو کہتے ہیں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو چیز دین میں نہ ہو وہ چیز دین میں شامل کر دی جائے. جو چیز دین میں نہ ہو اس کو دین سمجھ کر کے کیا جائے, جیسے چادر چڑھانا, گاگر چڑھانا, پھول چڑھانا, نیاز کرنا, فاتحہ کرنا, تیجا کرنا, 40واں کرنا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیجا نہیں ہوا تھا, 40واں نہیں ہوا تھا, برسی نہیں ہوئی تھی, صحابہ نے نہیں کیا تھا. اب کیا جائے, یہ نئی چیز ہے, یہ بدعت ہے. اسی طرح 3 طلاق ایک ساتھ دینا یہ بھی بدعت, یہ بھی بدعت ہے. تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا بدعت. کس نے پڑھایا مسلمانوں؟ اور سارے مسلمان یہی جانتے 3 طلاق دو گے تبھی کام ہو, جبکہ قرآن علل اعلان کہتا ہے الطلاق مرتان, الطلاق مرتان. سارے لوگ جانتے ہیں, اتنی عربی تو سب سمجھ جاؤ گے. طلاق کے معنی طلاق, مرتان معنی 2 مرتبہ, مرتن معنی 1 مرتبہ, مرتان معنی 2 مرتبہ. مرتن 1 مرتبہ, مرتان 2 مرتبہ, بس طلاق 2 مرتبہ ہے. 3 مرتبہ کہاں لکھا ہوا؟ پورا قرآن پڑھ جاؤ, جن لوگوں نے پڑھا ہے کہیں میرے کو دکھا دیں کہ قرآن نے کہیں 3 طلاق کا تذکرہ کیا ہے کہ 3 طلاق دو. طلاق تو 2 ہی ہے, قرآن کہتا ہے طلاق 2 ہی مرتبہ ہے. پھر کیوں 3 مرتبہ دیتے ہیں مسلمان؟ پھر کیوں 3 مرتبہ دیتے ہیں؟ مودی جی کے ڈنڈا کا انتظار کرتے ہیں, اس لیے دیتے ہیں کہ مودی جی کا ڈنڈا پڑے ہم کو, 3 سال کے لیے جیل جائے, اس کے بعد اوپر سے نفقہ دے. اسی کا انتظار کر رہے تھے, وہی ہو گیا. تب سمجھ میں آیا کہ نہیں 3 طلاق نہیں دینا چاہیے. اس طرح کتنی چیزیں ہیں اسلامی جس کو مسلمان ایسے نہیں ماننے والا, اس کو ڈنڈا چاہیے تب وہ مانے گا. ابھی تو یہ حکومت ہے, اس کو تو یہ بھی قانون بنانا چاہیے کہ جو نماز پڑھنے نہیں جائے گا اس کو بھی 20 سال کی جیل, تب جا کر کے مسلمان آئے گا نماز پڑھنے کے لیے. ایسے تھا سعودی میں, میں نے خود اس وقت دیکھا تھا, میں 2008 میں گیا تھا. چاہے جیسا بھی کاروبار رہی ہو, کوئی بھی کام کرتا ہو, اذان ہوئی, دکان کا شٹر فٹافٹ گرتا تھا, سب بات کر. ابھی یہ تو شیطان بن سلمان آیا, اس نے جو ہے اس نے وہ قانون منسوخ کر دیا. ورنہ وہاں کا قانون اذان ہوئی تو آپ اگر نہیں گئے تو پولیس والے پائیں گے تو ڈنڈا لگائیں گے تو سب جائیں گے مسجد, چاہے بلا ٹوپی, چاہے بنڈی میں, جیسے بھی ہوتے تھے ورکر. یہاں والے تو وہاں کام کرنے جاتے ہیں نا, وہاں کوئی مولانا بن کے گھومنے تھوڑی نہیں جاتے, پائجامہ کرتا پہن کے ٹائٹ کرچ والا گھومیں گے. اور ویسے ہی آتے تو وہی عادت پڑی رہتی. یہاں بھی بنڈی چکری پڑے چلے آتے نماز پڑھنے. وہ سعودی والی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ یہاں بھی آتے ہیں, ویسے ہی پڑھنے لگتے ہیں. ہاں, وہاں بھی کوئی بنڈی نماز, وہ یہ تو دیکھ کے آتے ہیں کہ عرب لوگ بلا ٹوپی کی نماز پڑھ لیتے, اور یہ نہیں دیکھتے بلا جبہ کے نہیں پہنتے, بلا جبہ کے نہیں پڑھتے ہو. یہ بھی تو دیکھ کے آؤ, آدھا کیوں دیکھتے ہو؟ کیا ایک آنکھ کے ہو؟ اللہ نے 2 آنکھ دیا تو دونوں سے دیکھو نا. کہ عربی بلا جبہ کی نماز نہیں پڑھتا ہے, جبہ پہن کے یہاں سے لے کر کے نیچے تک کا, تب جا کر کے نماز پڑھتا. تم بنڈی میں کیوں آتے ہو پڑھنے کی؟ تو ٹھیک ہے, ٹوپی بغیر ٹوپی کو پڑھ لیتے. حالانکہ وہیں اچھے عربی بھی ہوتے, ٹوپی کے اوپر رومال اور رومال کے اوپر گترا. دیکھا, وہ بھی تو دیکھو گے نا آپ, اب تو سوشل میڈیا عام ہے, آپ دیکھو نا, وہ بھی تو دیکھو کہ لال رومال عربیوں کا مشہور ہے, لال رومال بھی لگاتے ہیں اور اوپر سے وہ کالا گترا بھی لگاتے ہیں, تب جا کر کے نماز. وہ عربی بھی تو نماز پڑھتے ہیں, تو کائے خراب ہی والے کو دیکھتے ہو, اچھے والے کو دیکھ لو نا. لیکن اچھی آنکھ ہو تب تو اچھے والے کو دکھے, خراب آنکھ سے تو خراب ہی دکھے گا. میں ذرا سخت بولتا ہوں, کیا کروں, دل دکھتا ہے یہ دیکھ کر کے. نماز پڑھنے چلے آئے صاحب, چڈی بنڈی میں چلے آئے, بلا ٹوپی کے چلے آئے. ارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو, سسرال جانا ہوتا تو 1 گھنٹہ سجتے ہو, سسرال جانا ہوتا ہے 1 گھنٹہ سجتے ہو. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے آئے, تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ بنڈی اور بلا ٹوپی کے چلے آئے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے. اور کچھ لوگ آئیں گے, وہ مسجد میں جو میلی کچیلی ٹوپی رکھی ہوئی ہے آدم بابا کے زمانے کی, وہی لگا لیں.
میں نہیں کچھ ایلی ٹوپی وہی لگا لیں تو کہاں نے اس کو بھی مکروہ لکھا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, صاحب ہدایت نے لکھا ہے سیاب بزلا میں نماز مکروہ ہے. یہ جو ٹوپی مسجدوں میں رکھی ہوئی سارے لوگ لگاتے ہیں, اب وہی ٹوپی اس نے بھی لگایا, وہی اس نے بھی لگایا, وہی اس نے بھی لگایا, وہی آ کے تم لگا لیے. اب کرونا ہوگا تو کہو کہ مسجد میں کرونا ہوگا, کائے وہ لگاتے ہو؟ وہ ٹوپی اپنی ٹوپی اچھی لگا کر کے آؤ, سسرال جس طرح جاتے ہو سج سور کر کے ویسا آؤ اللہ کے سامنے. اللہ نے تم کو پیدا کیا, اللہ نے تم کو نعمتیں دیا, لباس دیا, تو اللہ چاہتا ہے تو اما بنعمت ربک فحدث, اپنے پروردگار کی نعمت کو ظاہر کرو. یہاں فقیر بن کر کے کیوں آتے ہو؟ دیکھو اگر تم کو عرب کی نقل ہی کرنی ہے, ان اچھے لوگوں کو دیکھو جو جبہ پہن کر کے رومال لگا کر کے نماز پڑھتے ہیں. دیکھو ہر جگہ گدھے بھی ہوتے ہیں, گھوڑے بھی ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں کابل میں خالی گھوڑے گدھے نہیں, کابل میں بھی گدھے ہوتے ہیں, عرب میں بھی کچھ گدھے ہیں بلا ٹوپی کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو کاہے گدھوں کو دیکھتے ہو؟ گھوڑوں کو دیکھنا چاہیے جو جبہ کے ساتھ رومال کے ساتھ پڑھتے ہیں. آپ بھی جبہ اور رومال کے ساتھ رومال. میں اس پر بات آ گئی کہ دیکھو جہاں ڈنڈا پڑتا ہے مسلمان وہاں کام کرتا ہے. اللہ کے واسطے ڈنڈے کے لیے مت, ڈنڈے کے لیے کام مت کرو, اور حکومت کا ڈنڈا مت سمجھو اس کو, وہ اللہ کا ڈنڈا ہے, اللہ برساتا ہے. تو ایسا نہ کرو کہ حکومت سخت لانی پڑے, اللہ کو ظالم لانی پڑے. اگر ہمارے اعمال سدھر جائیں, فرمایا اعمالکم امالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں. اگر ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں انشاءاللہ ہماری حکومت اچھی ہو جائے. میں نہیں کہتا کوئی دوسری حکومت آ جائے, ہو سکتا ہے اللہ اسی کو ہدایت دے, اللہ اسی کو ہدایت دے دے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کو بھی ہدایت دے دے. ہمارے رسول نے دعا کی تھی ظالموں کے لیے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہی کو ہدایت دے دے. اور جس طرح تاتاریوں کو اللہ نے پاسبان کعبہ بنا دیا تھا, اللہ ان کو مسجدوں کا پاسبان بنا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں, اللہ کے دونوں انگلیوں کے درمیان میں لوگوں کا دل ہے, جس طرف چاہے اس طرف پلٹ دے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے اعمال کے سدھارنے کی ضرورت ہے. یہ انتہائی غلط بات ہے. تین طلاق شرعی نہیں ہے, 3 طلاق بدعت, 3 طلاق بدعت ہے. اس لیے اس کو جب بھی طلاق دینا ہو تو طریقے سے دے. میں نہیں کہتا طلاق دے, اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر میں طلاق کی نوبت آئے. حدیث شریف کے اندر ہے جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے, اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے, 4 فرشتے اس وقت ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں, وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. کیا ہوا؟ تو دوسرا بتاتا ہے کہ زمین پر ایک نے اپنی بیوی کو طلاق دی. اللہ کا عرش. اب غزل مباحات ہے طلاق. اب غزل مباح چیزوں میں, جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے طلاق. لیکن جب ضرورت پڑ جائے, بھائی استنجا پیشاب پاخانہ بہت غلط چیز ہے, بہت خراب چیز ہے, لیکن جب ضرورت پڑے تو کرنا ہی پڑتا. جب بالکل ایسا اینٹی معاملہ ہو گیا کہ